اقوام متحدہ مفلوج ہو چکا ہے، یونائٹڈ نیشن ایک ناکام ادارہ بن چکا ہے، یونائٹڈ نیشن کی اب اتنی بھی حیثیت نہیں رہ گئی ہے کہ کسی علاقے میں جنگ بندی کی قرارداد پر عمل کروا سکے، کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے سے روک سکے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کی اب حیثیت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ خود اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گوٹریس کے ہیں، جنہوں نے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے غزہ پٹی میں جنگ بندی کرانے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 99 کا سہارا لیا، خصوصی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک اور خاص طور پر سلامتی کونسل کے 15 اراکین کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ غزہ پٹی میں انسانی بحران بہت آگے بڑھ چکا ہے، روزانہ وہاں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، اب تک 18,000 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی میں اب جنگ بند ہونی چاہیے، اسرائیل کا حملہ رکنا چاہیے۔ اور انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلایا، لیکن اس اجلاس میں بھی امریکہ کے ویٹو پاور کا استعمال کرنے کی وجہ سے جنگ بندی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس واقعے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو کو شدید دھچکا لگا اور انہوں نے دوحہ میں کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں یونائٹڈ نیشن کی ناکامی کا، کمزوری کا، بے بسی کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے اقوام متحدہ مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی قرارداد کی ناکامی پر افسوس ہے۔ عالمی ادارے کے اختیارات، رائٹس اور اس کی ساخت کو اس فیصلے میں عمل درآمد کروانے میں ناکامی پر شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میری کوشش جاری رہے گی کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی ہو، اسرائیل کا حملہ رکے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سخت بیان دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ حماس کا جو حملہ ہوا تھا وہ انخلا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ حماس کے حملہ کے پیچھے اسرائیل کے ظلم و بربریت کی، اسرائیل کی دہشت گردی کی 75 سالہ تاریخ موجود ہے۔ اسرائیل جس دیش کا نام ہے وہ پہلے فلسطین تھا، وہ عربوں اور مسلمانوں کا دیش تھا، لیکن ان کی سرزمین پر اسرائیل نے زبردستی قبضہ کیا، ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ اس لیے حماس کا حملہ ویکیوم میں نہیں تھا، وہ انخلا میں نہیں تھا، بلکہ ایک پس منظر میں تھا۔ تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس سے پہلے بھی سپورٹ کیا، بار بار سپورٹ کیا۔ حالیہ دنوں میں بھی اقوام متحدہ کی جو ریلیف اینڈ ورک ایجنسی ہے، جس کو UNRWA کہا جاتا ہے، اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ 19 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لوگوں میں بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، مناسب غذا اور خوراک وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے، شدید بحران کا سامنا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ خود یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی ناکامی اور بے بسی کا اعتراف کر لیا ہے۔ سچائی یہی ہے، پوری دنیا کے انٹلیکچوئل اور دانشور یہ بات کہتے ہوئے آئے ہیں۔ خود میں نے کئی مرتبہ کہا، یونائٹڈ نیشن دنیا کو غلام بنانے کی، دنیا پر حکومت کرنے کی امریکی چال تھی اور وہ واضح ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی چاہا، فیصلہ کیا، مضبوط ارادہ کیا کہ جنگ بندی ہو، اس کے باوجود اقوام متحدہ ایسا نہیں کر سکا، بلکہ وہ ہوا جو امریکہ نے چاہا۔ تو سچائی یہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا پر امریکہ رول کر رہا ہے، امریکہ نے سپر پاور بن کر پوری دنیا کو غلام بنا رکھا ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک امریکہ کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، امریکہ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے پر مجبور ہیں، جبکہ امریکہ نے دنیا کو انصاف سے محروم کر رکھا ہے، برابری سے محروم کر رکھا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی تشکیل بھی امریکی ایجنڈوں کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور اب صاف دکھ رہا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم یونائٹڈ نیشن کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا، تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے دنوں میں بھی ایک ویڈیو میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اب دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔